سے ایک حدیث مبارکہ وعن انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر والشمس مرتفعۃ حیۃ فیذهب الذاهب إلى الأوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض الأوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے جبکہ سورج بلند اور زندہ ہوتا، جانے والا اوالی مدینہ کی طرف جاتا، ان کے پاس پہنچتا اور سورج بلند ہوتا۔ مدینہ کے بعد اوالی 4 کوس یا اس کی مانند فاصلے پر تھے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ بات عیاں ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھ لیتے تھے جب کہ سورج بلند ہوتا، اور اس حدیث میں اس بات کا ذکر بھی کیا گیا کہ سورج اتنا بلند ہوتا تھا جس میں 4 کوس کا فاصلہ طے ہو سکتا ہے، اور 1 کوس کا فاصلہ طے کرنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا تقریباً 2 گھنٹے جب سورج غروب ہونے میں رہتے ہوں تو نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو آگے اور بہت ساری حدیث مبارکہ جو علماء نے اس کا اخذ کیا ہے، اور بہت ساری حدیث مبارکہ ملتی ہیں۔ 1.5 گھنٹے کا بھی ٹائم ہے، 2 کوس، یہ تو ایک چلتی حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی ہے۔ اگر تفصیلاً ہم اور پڑھیں تو 1.5 گھنٹے کا ٹائم تقریباً سورج غروب ہونے سے عصر کے درمیان یہ ٹائم ہے۔ تو 2 کوس آدھے گھنٹے کا ذکر ہے، آدھے گھنٹے کا آدھا کوس ہوتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں نماز مغرب کا وقت۔ سورج غروب ہونے کے بعد نماز مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور مغرب کی طرف سفید روشنی باقی رہنے تک رہتا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد مغرب کی طرف آسمان کے کناروں پر جو روشنی ہوتی ہے اسے شفق کہتے ہیں، اور شفق غائب ہونے تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ یعنی جس وقت سورج غروب ہوتا ہے، غروب ہونے کے بعد جو سفیدی کناروں پر ہوتی ہے اسے حدیث مبارکہ میں شفق کہتے ہیں۔ جب تک وہ روشنی رہے گی نماز مغرب کا ٹائم رہے گا، جب وہ روشنی غائب ہو جائے گی پھر عشاء کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ تو حدیث مبارکہ ہے ان محمد بن عمر بن حسن علی قال سألنا جابر بن عبداللہ عن صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال كان يصلي الظہر بالحاجرات والعصر والشمس حیۃ والمغرب اذا وجبت والعشاء اذا كثر الناس عجل واذا قلوا اخر والصبح بالغلس۔ محمد بن عمر بن حسن بن علی سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق دریافت کیا، پوچھا، کہا کہ آپ ظہر کی نماز دوپہر ڈلے پڑھتے اور عصر کی نماز جب کہ سورج زندہ ہوتا، اور مغرب میں جس وقت سورج غروب ہوتا، اور عشاء کی نماز اگر لوگ جلد اٹھے ہو جاتے تو جلد اکٹھے ہو جاتے تو جلد پڑھ لیتے، اور اگر دیر سے جمع ہوتے تو دیر سے پڑھتے، اور صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھتے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث پاک میں اگرچہ 5 نمازوں کے اوقات بیان کیے گئے ہیں، لیکن نماز مغرب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی نماز مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مغرب کا افضل وقت بالاتفاق یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد فوراً پڑھ لی جائے۔ سمجھ نہیں آئی؟ نماز مغرب سورج غروب ہونے کے بعد فوراً پڑھ لی جائے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج چھپ جاتا۔ اس کے بارے میں اس کی یہ حدیث مبارکہ ہے، ان سلمۃ ابن الاقواع قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الغارب اذا غربت الشمس وتوارث بالحجاب۔ روایت ہے سلمہ بن اقوا سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مغرب پڑھا کرتے تھے جب آفتاب ڈوب جاتا اور پردے میں چھپ جاتا تھا۔ یہ جامعہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ نماز مغرب کا افضل وقت غروب آفتاب کے بعد فوری ہے، بلا عذر تاخیر کرنا مکروہ ہے، کیونکہ حضرت رافع بن خدیج صحابی کا بیان ہے کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب اس وقت میں ادا کر کے باہر نکلتے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے تیر گرنے کی جگہ دیکھتا، یعنی جس وقت ہم تیر کو چھوڑتے تیر نظر آتا، اتنا زیادہ اندھیرا نہیں ہوتا، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے۔ اب نماز عشاء کا وقت، عشاء کی نماز کا وقت مغرب کی سمت شفق کی سفیدی ختم ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ جو ہم نے پڑھا ہے شفق کے بارے میں، ہم نے جو پڑھا ہے، جو سفیدی جب سورج غروب ہوتا ہے، اس وقت لال کرنیں یا سفید کرنیں ہوتی ہیں، اس کو شفق کہتے ہیں، کہ جس وقت بالکل وہ ختم ہو جائیں تو اس وقت نماز عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور رات کے پچھلے حصے تک رہتا ہے۔ جب صبح صادق کی سفیدی ظاہر ہو جائے تو عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن عشاء میں تاہی رات تک تاخیر مستحب ہے اور آدھی رات تک جائز ہے، اس کے بعد بصورت مجبوری جائز ہے۔ وعن عائشہ قالت کانوا یصلون العتمۃ فیما بین ان یغیث الشفق الی ثلث اللیل الاول۔ حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نماز عشاء شفق غائب ہونے سے لے کر 1/3 رات کے درمیان تک پڑھتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ برکیف عشاء کی نماز وقت شروع ہونے کے بعد پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت پر عشاء کی نماز میں آدھی رات تک تاخیر کرنا گراں گزرے گا تو میں انہیں آدھی رات تک تاخیر کا حکم دیتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ عشاء اول وقت ہی پڑھ لینا زیادہ مناسب ہے۔ تو اور بہت ساری حدیث مبارکہ ملتی ہیں، لیکن بہرحال عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب وہ سفیدی ختم ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، بالکل وہ نظر نہ آئے، تو اس وقت عشاء کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک سفیدی ہوگی وہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہے، جب وہ ختم ہو جائے گی تو عشاء کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ تو عشاء تاخیر سے بعض صحابہ کرام اور صوفیاء اور بزرگ، ان کا جو معمول تھا، جو فرض تھی وہ جماعت کے ساتھ ادا کرتے، اور نفل اور تہجد وہ پچھلی رات پڑھتے تہجد کے ساتھ۔ جو نفل ہیں اور وتر ہیں وہ تہجد کے ساتھ پڑھتے۔ یہ صوفیاء، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ نہیں تو نصف رات، آدھی رات کے بعد وہ پڑھتے، اور کیونکہ تاخیر سے پڑھنا یہ بھی مستحب ہے، یہ افضل بھی ہے، لیکن جو اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ پچھلی رات مجھے جاگ نہیں آئے گی، میں نماز تہجد بھی نہیں پڑھتا، یہ کیسے پڑھ لوں گا، تو پھر اول ٹائم میں پڑھنا یہ بہتر ہے کہ پہلے ٹائم بھی عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں، یہ افضل ہے۔ ایسے ہی نماز وتر کا جو وقت ہے یہ بھی یہی وقت ہے